حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان یتیم بچے کے کھانے پینے کی کفالت کرے، اللہ تعالیٰ ضرور اسے جنت میں داخل کرے گا، سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایسا شرک جیسا گناہ کرے جس کی بخشش نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے ذکر الہی فرماتے، عام بات چیت بہت کم فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو طویل فرماتے اور خطبے کو مختصر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیواؤں اور مسکینوں کی حاجت روائی کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلنے میں کوئی آر محسوس نہیں فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وہ پہلا شخص ہوں جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، مگر یہ کہ ایک عورت جلدی سے میرے پاس آئے گی، میں اسے پوچھوں گا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تم کون ہو؟ وہ عرض کرے گی، میں وہ عورت ہوں جو اپنے یتیم بچوں کی پرورش کے لیے بیٹھی رہی، دوسرا نکاح نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل کے سخت ہونے کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔